السلام علیکم دوستو آج ہم جس بیماری پہ بات کریں گے اس کا نام ہے ڈسمینوریا یا درد کے ساتھ حیض کا آنا۔ یہ آج کل بہت عام بیماری ہے۔ حیض اگر درد کے ساتھ ہونے لگے تو اسے ہم ڈسمینوریا کہتے ہیں۔ اگر تکلیف بہت زیادہ ہو تو اس کو ہم ڈسمینوریا میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ باقی ہلکی پھلکی درد تو ہوتی ہی ہے اور عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے حیض ہو رہے ہیں، لیکن اگر اس کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو ہم اسے پردرد حیض کے زمرے میں لیتے ہیں۔ دوستو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رحم کی گردن کی بندش کے باعث بھی پردرد حیض آتے ہیں، رحم میں خون کی سپلائی کم ہو جانا یا بالکل رک جانا، اس کی وجہ سے بھی پردرد حیض ہوتے ہیں، ہارمون کے عدم توازن کی وجہ سے، اگر ہارمون کا توازن بگڑ جائے تو پھر بھی پردرد حیض ہو جاتے ہیں، اور شدید اور کرانک قسم کی قبض کے باعث، اگر قبض زیادہ کرانک ہو، پرانی قبض ہو تو آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ پردرد حیض کے نتیجے میں نکلتا ہے، یا کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے، ڈپریشن، خوف کی وجہ سے بھی حیض پردرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیضہ دانی کی بیماریوں کے باعث بھی بعض دفعہ پردرد حیض شروع ہو جاتے ہیں، یا رحم کی بیماریوں کے باعث۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات درد ہوتا ہے جو ٹانگوں تک جاتا ہے، سر درد اور متلی ہوتی ہے، اور بعض اوقات درد اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ مریض کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، دست ہونے لگتے ہیں، حیض کے بہاؤ سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی حیض میں خون کے لوتھڑے بھی آنے لگتے ہیں، کمر میں درد رہتا ہے، اور یہ درد بعض اوقات کئی گھنٹوں تک رہتا ہے۔ تو یہ اس کی وجوہات تھی، اور پہلے اس کی علامات بیان کی گئی، اور اب ہم اس کا ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم مختلف ادویات کو اسٹڈی کریں گے تاکہ ہم پردرد حیض کی مریضہ کو سکون دے سکیں۔ سب سے پہلے بہت مشہور دعا میکفاس جسے ہم دردوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اور اس میں پردرد حیض ہوتے ہیں، اور یہ نیم گرم پانی کے ساتھ اگر دعا استعمال کروائی جائے تو حیض آرام سے، سکون سے آنے شروع ہوتے ہیں اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک اہم علامت ہے کہ اگر پردرد حیض کو گرم ڈکور سے سکون ملے، اس میں تشنج بھی ہوتا ہے۔ بیلاڈونا میں بھی حیض پردرد ہوتے ہیں۔ اگر رحم بڑھ جائے، اگر رحم کا سائز انکریز کر جائے، بڑھ جائے، تو حیض درد کے ساتھ آنے لگتے ہیں، اور مریضہ کا چہرہ گرم، سرخ، اور ہاتھ گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو یہ دعا ایک شافی دعا کے طور پر سامنے آتی ہے۔ لیکن اس دعا کو بار بار دہرائی کرنی پڑتی ہے۔ ایکونائٹ میں بھی رحم کی سوزش کی وجہ سے پردرد حیض آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سخت سردی یا سخت گرمی کی وجہ سے اگر حیض میں وقتی طور پر سوزش آ جائے تو اس کے لیے ایکونائٹ ایک اچھی دعا ہے۔ اس میں مریضہ کو گھبراہٹ اور بے چینی اور خوف نمایاں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
ایکونائٹ میں موت کا خوف بلکہ ٹائم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹائم تک فوت ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہم پلتھٹیلا کی بات کرتے ہیں۔ پلتھٹیلا میں حیض بے قاعدہ ہوتے ہیں، اکثر یہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مقدار میں کم اور ناقابل برداشت درد کے ساتھ، لیکن اس کی مریضہ کو کھلی ہوا میں سکون ملتا ہے اور گرمائش سے اسے زیادتی ہوتی ہے۔ یہ مریض اسے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور پیاس کم لگتی ہے، اور یہ مریض ہمدردی پسند کرتی ہے۔ اگر ایسا مریض ہو تو اس کے لیے پلتھٹیلا ایک کارآمد دعا ہے۔ کالو فائلم، کالو فائلم میں بھی حیض جو ہوتے ہیں وہ مقدار میں کم ہوتے ہیں اور درد کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بوجھ بھی ہوتا ہے۔ اس دعا میں تشنجی درد ہوتے ہیں، یعنی کہ درد آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو ہم ایسے مریضوں پہ کالو فائلم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سیمیسی فیوگا، سیمیسی فیوگا میں کمر پہ درد ہوتا ہے اور یہ درد رانوں اور کوہلوں تک جاتا ہے، اور ایسا ہی درد ہوتا ہے جیسے کہ وضع حمل میں ہوتا ہے۔ اس میں حیض کے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے خارج ہوتے ہیں، اور اس کی ایک خاص علامت ہے کہ جوں جوں حیض کا فلو بڑھتا ہے اس کی درد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ان مریضوں میں ہوتا ہے جو خستریائی قسم کے مریض ہوتے ہیں، ان میں یہ دعا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جلسیمیم، جلسیمیم اس دعا میں اکثر اس مرض میں یہ دعا مفید ہوتی ہے، خاص طور پر تشنجی کیفیات میں شفا بخش ہونے کے ساتھ ساتھ وقتی سکون فراہم کرتی ہے۔ لیکن یہ مریضہ سردی اسے زیادہ لگتی ہے اور گرمائش سے اسے سکون ملتا ہے، اسے یورین بہت زیادہ آتا ہے لیکن پیاس قدرے کم ہوتی ہے۔ اشوکا، اشوکا بھی ایک بالمثل دعا ہے جو کہ عورتوں کے جملہ امراض میں فائدہ کرتی ہے۔ کلکریا کار، کلکریا کار کے مریض کو بھی حیض درد کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ خواتین موٹی ہوتی ہیں اور انہیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ان کے جسم پلپلا ہوتا ہے اور یہ میٹھا پسند کرتے ہیں، ابلے ہوئے انڈوں کی انہیں خواہش ہوتی ہے، تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہیں، نہ ذہنی طور پہ کام کر سکتی ہیں نہ ہی جسمانی طور پہ کام کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا ہے کیمومیلا۔ کیمومیلا ان عورتوں میں جن میں چڑچڑاپن بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور غصہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے یہ ایک شافی دعا ہے۔ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے کیمومیلا میں، کیمومیلا میں اگر ہاتھ پاؤں میں جلن ہو، خاص طور پہ پاؤں جلتے ہوں، مریض غصہ زیادہ کرے، چڑچڑا ہو، تو ہم کیمومیلا دے کر اس کی اس تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو میرے اپنے تجربات میں میرے کلینکل پریکٹس میں آئی ہیں، ان میں کلکریا فاس، کلکریا فاس میں بھی شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ یہ پتلے جسم کی مالک ہوتی ہے، یہ غصہ کرتی ہے، اسے سردی لگتی ہے، اور خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے یہ زیادہ مفید ہوتی ہے جنہیں جب پہلا حیض آتا ہے تو وہ فوراً پانی والا کام کر لیتی ہیں یا وجائنا کو دھوتی ہیں بار بار، اور اس کی وجہ سے وجائنا میں اور یوٹرس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے پردرد حیض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وراٹرم ایلبم، وراٹرم ایلبم میں اتنی زیادہ درد ہوتی ہے کہ مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے لوز موشن ہو جاتے ہیں یا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایون کہ مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ وراٹرم ایلبم بہت تیر بہادر دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے
एवानास्टाइवा। एवानास्टाइवा भी असली मजाज मरीजों की पुरदर्द हैज़ के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की दवा है। दोस्तों, ये तो थी चंद अद्वियात, लेकिन इसके साथ साथ मरीज़ को कुछ हदायत भी की जाती हैं कि इसको गर्म पानी की टकोर करनी चाहिए। इसके लिए गर्म पानी की बोतल ज़्यादा कारआमद होती है, और कब्ज़ से बचना चाहिए, वज़न उठाने से ग्रेज करना चाहिए, और कसरत जमा से भी परहेज़ करना चाहिए। रात का खाने के बाद अगर वो पपीता इस्तेमाल करें तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनके हैज़ की दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है, और एक दफ़ा हैज़ आने के बाद जब दोबारा हैज़ आते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाती है, और मुस्तकिल तौर पर मरीज़ा सुकून उसको आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कोई बात सवाल हो, पूछना हो, तो वो ज़रूर पूछा करें, क्योंकि इससे हमें भी पता चलता है कि इस वीडियो में अगर कोई कमी हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से अपलोड कर सकें, उसे बना सकें, और आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिल सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।